وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز حاضرین و سامعین، آج ہم نماز جنازہ کے متعلق پڑھیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا جنازہ لے جانے کے متعلق، آج پڑھیں گے نماز جنازہ کے متعلق۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ ایک نے اگر پڑھ لی تو سب بدلی ذمہ ہو جائیں گے، اگر ایک نے بھی نہ پڑھی تو جس کو خبر پہنچی تھی اس کے مرنے کی وہ سب گناہ گار ہوں گے، اور نماز جنازہ کی فرضیت کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں، یعنی نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی اگر پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا۔ نماز جنازہ واجب ہونے کے لیے وہی شرطیں ہیں جو اور نمازوں کے لیے ہیں، یعنی جنازہ پڑھنے پر قادر ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا یعنی عقل مند ہو، مسلمان ہونا، اور ایک بات اس میں اضافی ہے کہ موت کی خبر ہونا۔ نماز جنازہ میں دو طرح کی شرطیں ہیں، ایک مصلی کے متعلق، دوسری میت کے متعلق۔ مصلی کے لحاظ سے تو وہی شرطیں ہیں جو مطلق نماز ہیں، یعنی مصلی کا نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا، نیز اس کے کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا، یعنی نماز جنازہ مصلی کہتے ہیں پڑھنے والا، جو نماز جنازہ پڑھنے والا ہے وہ نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ دونوں سے پاک ہو، اور اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، اور جس جگہ پر جنازہ پڑھنا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ ستر عورت کا چھپا ہونا یہ ضروری ہے، قبلہ کو منہ ہونا یہ ضروری ہے، نیت ہو، اس میں وقت شرط نہیں، اور تکبیر تحریمہ رکن ہے، شرط نہیں۔ بعض لوگ جوتا پہنے اور بہت لوگ جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اگر جوتا پہنے نماز پڑھی تو جوتا اور اس کے نیچے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز ہو جائے گی۔ جوتا بھی پاک ہو اور جس جگہ کھڑا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، نماز جنازہ ہو جائے گی۔ بقدر مانے نجاست ہوگی تو اس کی نماز نہ ہوگی، یعنی اگر نجاست لگی ہے بقدر مانے کی وہ جو ہے نا وہ جوتے کو، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اور جوتے پر کھڑے ہو کر پڑھی تو جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جنازہ تیار ہے، جانتا ہے وضو یا غسل کرے گا تو نماز نکل جائے گی، یعنی جماعت چلی جائے گی، تیمم کر کے پڑھے، وضو نہ کرے، یعنی اگر وضو کرنے میں نماز پڑھی جائے گی تو پھر فوری تیمم کر لے اور نماز جنازہ پڑھے۔ امام طاہر تھا یعنی پاک تھا تو امام طاہر نہ تھا یعنی امام کی طہارت مکمل نہیں تھی تو نماز پھر پڑھیں، اگرچہ مقتدی کی طہارت مکمل ہو، کہ جب امام کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدی کی کیسے ہوگی۔ اسی طرح امام کی طہارت مکمل تھی، امام طاہر تھا، اور مقتدی بلا طہارت، تو نماز کا اعادہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ امام کی ہو گئی ہے، تو نماز جنازہ کی اعادہ نہیں کیا جائے گا۔
نماز جنازہ سواری پر پڑی تو نہ ہوگی، امام کا بالغ ہونا شرط ہے، خواہ امام مرد ہو یا عورت۔ نابالغ نے نماز پڑھائی تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ نماز جنازہ میں میت سے تعلق رکھنے والی چند شرطیں ہیں، نماز جنازہ میں جو میت سے تعلق رکھتی ہیں۔ میت کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے، غیر مسلم کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہو کر پھر مرا، زندہ پیدا ہوا اور پھر مرا، میت سے وہ مراد ہے۔ تو اگر مردہ پیدا ہوا بلکہ اگر نصف سے کم باہر نکلا اس وقت زندہ تھا اور اکثر باہر نکلنے سے پہلے مر گیا تو اس کی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ نصف باہر نکل آیا ہے بچہ تو اس وقت زندہ تھا، بعد میں مرا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر نصف سے یعنی آدھے سے کم نکلا پیدا ہوا تھا تو مر گیا، آدھے سے تھوڑا ہے تو مر گیا تو پھر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ چھوٹے بچے کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوں یا ایک تو وہ مسلمان ہے، اس کی نماز پڑھی جائے گی، اور اگر ماں باپ دونوں ہی کافر ہیں تو پھر بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ دونوں میں سے اگر ایک بھی مسلمان ہے تو نماز جنازہ بچے کی پڑھی جائے گی۔ مسلمان کو دارالحرب میں چھوٹا بچہ تنہا ملا اور اس نے اس بچے کو اٹھا لیا، پھر مسلمان کے یہاں مرا یعنی مسلمان کے پاس آ کر وہ بچہ مرا تو اب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ہر مسلمان کی نماز پڑھی جائے اگرچہ وہ کیسا ہی گناہ گار ہو، مسلمان ہونا شرط ہے، وہ کتنا بھی گناہ گار ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، چاہے وہ کبائر گناہ کا مرتکب ہو۔ ہاں چند قسم کے لوگ ہیں کہ ان کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ وہ کون ہیں؟ جس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، باغی جو امام برحق پر ناحق خروج کرے، یعنی اسلامی حکومت ہو اور خلیفہ مقرر ہو اور اس خلیفے پر اگر کوئی اس کی طرف سے کوئی باغی ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ڈاکو کے ڈاکہ میں مارا گیا، ڈاکے کے دوران ڈاکہ ڈال رہا تھا اور اس دوران مارا گیا، نہ اس کو غسل دیا جائے گا نہ اس کی نماز پڑھی جائے گی، مگر جب کہ بادشاہ اسلام نے اس پر قابو پا لیا اور قتل کیا تو نماز غسل ہے، یعنی نماز بھی پڑھی جائے گی غسل بھی دیا جائے گا، یا وہ نہ پکڑے گئے نہ مارے گئے بلکہ ویسے ہی مرے تو بھی غسل بھی ہوگا نماز بھی ہوگی، یعنی ڈاکے کے دوران نہیں مرا بلکہ بعد میں پولیس نے پکڑ لیا، آج کے متعلق تو ہم پولیس ہی کہیں گے نا، یعنی گورنمنٹ نے پکڑ لیا تو اس کے بعد گورنمنٹ نے مارا تو اب اس کا جو غسل بھی اسے دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ جو لوگ ناحق پاسداری سے لڑیں بلکہ جو ان کا تماشا دیکھ رہے تھے اور پتھر آ کر لگا اور مر گئے ان کی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ کچھ لوگ ناحق پاسداری میں لڑ رہے تھے، ناحق آپس میں لڑ رہے تھے، اور کچھ لوگ پاس کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے، تو اگر دوسرے نے جو لڑ رہے تھے ان میں سے ایک فریق نے دوسرے فریق کو پتھر مارا اور وہ آ کر تماشا دیکھنے والے کو لگ گیا اور وہ موقع پر مر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں اس موقع سے چلا گیا تو بعد میں مرا تو پھر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، غسل بھی دیا جائے گا، اور جو ناحق لڑنے والے ہیں ان میں سے اگر اس موقع پر اگر کوئی مر گیا تو ان کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ جس نے کئی شخص گلا گھونٹ کر مار ڈالے
اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ شہر میں رات کو ہتھیار لے کر لوٹ مار کریں، وہ بھی ڈاکو ہیں، اس حالت میں مارے جائیں تو ان کی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ لوٹ مار کرتے ہوئے مارے جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ جس نے اپنے ماں یا باپ کو مار ڈالا اس کی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جو کسی کا مال چھین رہا تھا یعنی لوٹ رہا تھا اور اس حالت میں مارا گیا، عین اسی حالت میں، اس کی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جس نے خودکشی کی، حالانکہ خودکشی کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کی نماز پڑھی جائے گی، اگرچہ چاہے اس نے جان بوجھ کر خودکشی کی ہو۔ جو شخص رجم کیا گیا یعنی زنا کے معاملے میں رجم کیا گیا یا قصاص میں مارا گیا، اس نے قتل کیا اور قتل کے قصاص میں اسے مار دیا گیا، اسے غسل بھی دیں گے، نماز جنازہ بھی اس کی پڑھیں گے، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ کبیرہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ باقی